السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے انسان میں جتنی بھی خوبیاں رکھی ہیں، مثلاً انسان میں عدل رکھا ہے، شفقت رکھی ہے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ محبت رکھی ہے، اپنے بڑوں کا احترام رکھا ہے، جتنی بھی صفات اللہ نے بندے میں وضیعت کی ہیں، ان سب صفات میں سب سے اعلیٰ صفت جو انسان نے رکھی ہے وہ بندگی ہے۔ اور آدمی اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ اپنی طبیعت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کو پیدا کرے، اللہ کی عبادت، ذکر، اذکار، روزہ، حج اور لوگوں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے باز رہنا اور اپنے فرائض کو پورا کرنا، ان تمام چیزوں کی اصل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو اللہ جانے۔ اور اپنا جتنا بھی نفع اور نقصان ہے وہ عملاً اللہ کے حوالے کر دے۔ اور دل میں اچھی طرح یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ کل مخلوق جمع ہو جائے اور ذرہ برابر نقصان کرنا چاہے تو ان میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، فیصلہ وہی ہے جو میرے مالک اور رب کا ہے۔ اور یہ اچھی طرح اطمینان کر لے کہ ساری دنیا، میرے اعزاء اور اقارب اور دفتر کے لوگ اور کمپنی اور حکومتیں سب مل کر یہ چاہیں کہ میری ترقی میں ذرہ برابر کچھ کر دیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں سب کائنات اور کل جگ ہے۔ وہ چاہے تو جہاں پر موت یقینی ہے وہاں زندگی پیدا کر دے، اور جہاں زندگی یقینی ہے وہاں موت کو لے آئے۔ فرعون کے تباہی آتے تحقیق کرتے کہ لڑکا کس کے ہاں پیدا ہوا، یہ عورت بنی اسرائیل میں ہے نہیں ہے، اور بچے کو مارتے تو چند گھنٹے تو لگتے، دریا کے پانی میں ڈوب کے مر جائے بچہ چند سیکنڈ نہیں لگتے۔ تو جو یقینی موت کی جگہ تھی، اللہ نے کہا اپنے بچے کو اس دریا میں ڈال دو، اور جہاں پھر بھی کچھ گھنٹے لگتے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ کی ذات میں ان صفات کو جانے اور خدا کی توحید دل میں قائم رہے، اور اللہ کے ساتھ شرک میں سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑا بت انسان کا اپنا نفس ہے، اور اسے
سکھاتا ہے کہ فلاں کی خوش آمد کر لو تو وہ تمہیں اتنے نمبر دے دے گا، فلاں تم سے خوش ہو جائے تو یہ کام ہو جائے گا، فلاں آدمی کی منت کر لو تو یہ کچھ ہو جائے گا، حالانکہ لوگوں کے قلم، ان کی جیبیں، ان کے مال، ان کے دل سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وہ چاہے تو لوگوں کے قلم کو پھیر دے اور نہ چاہے تو کون پھیر سکے۔ اس لیے اپنے دل کو پاک کرے اس شرک سے اور پورا بھروسہ اللہ پر کرے کہ اللہ ہی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور رزق بھی اسی کے قبضے میں، اور تقدیر بھی، اور عمر بھی، اور اولاد بھی، اور جو اس نے دینے کا فیصلہ کر لیا کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور نفس یہ سکھاتا ہے کہ یہ نفع ہو جائے گا کوئی بات نہیں، اور اس طرح نقصان ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا حرج ہے۔ سب سے پہلے اس نفع اور نقصان کی زندگی کا تعلق اللہ سے جوڑے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے بیزار ہو جائے ان چیزوں سے کہ اپنے رب کی ناراضگی اس کو نہ موڑ لے۔ اس لیے اللہ نے جن لوگوں کے دل میں توحید کو راست کر دیا تھا وہ لوگ بتوں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتے تھے کہ بتوں کی تو عبادت ظاہر کی ہے، یہ اندر میرا نفس جو اپنی پرستش کراتا ہے یہ کس کھاتے میں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک بزرگ تھے، اور پیٹ میں تکلیف تھی، بوڑھے ہو گئے، زیادہ ہو گیا درد اور تکلیف، تو ان کے بھتیجے ایک جگہ فوج میں ملازم تھے، چھٹی لے کر آئے اور عرض کیا کہ چچا فلاں جگہ حکیم صاحب بڑا زبردست علاج کرتے ہیں، ان کے ہاں چلنا۔ چل پڑے، اور درد بہت شدید تھا تو حکیم صاحب نے مغرب کی نماز سب نے اکٹھے پڑھی، نبض دیکھی اور کہا کہ حالت آپ کی ذرا خراب ہے، لیکن ہم 2 نفل پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور چچا دیکھتے رہے اور انہوں نے 2 نفل شروع کیے، اور بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے بغداد کی طرف منہ کر لیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 2 نفل نماز حضرت کی طرف منہ کر کے پڑھنے لگے۔ اٹھ کے چل پڑے، بھتیجا نہیں سمجھ پایا، اور اس نے کہا چچا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے ہمیں ان حکیم صاحب سے بالکل دوا نہیں لینی چاہیے۔ اسے پٹایا، اس نے کہا اتنی مشکل سے چھٹی کی اور درد اگر بڑھ گیا، زندگی موت کا مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا چچا سب جانتا ہوں، لیکن چھوڑیے اس کو جو بھی کر رہا تھا، مگر آپ تو اپنا علاج کرائیے۔ تو کہنے لگے مر جائیں گے مگر اس سے علاج نہیں کرانا۔ اللہ کی توحید ایسی دل میں رات تھی کہ بھتیجے نے پھر بات کی تو فرمانے لگے چپ رہو، ہم روزانہ تہجد میں اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں، اور روزانہ اللہ سے یاد کرتے ہیں کہ وَنَقْلَعُ وَنَتْرُكُ مِن يَفْجُرُكَ، اور اللہ جو تیری نافرمانی کرے، اور اے رب جو تیرے ساتھ معاملہ غلط کرے، تیرے ساتھ شرک کرے، اللہ میں اس سے بیزار ہوا اور میں چھوڑ دیا میں نے اس کو۔ تو آج جب وتر پڑھیں گے اور یہ لفظ کہیں گے کہ میں نے چھوڑ دیا، تو انہوں نے پوچھا وہ تیرے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا دوائی لینے بیٹھ گیا، اسے تو نہیں چھوڑا تھا، تو کیا جواب دے؟
اس لیے یہ نماز، یہ روزے، یہ حج سب کا سب ایک ہی طرف لے جاتا ہے کہ اللہ پر لازوال بھروسہ اور بے میل کا یقین، اور پورے یقین سے جانیں کہ مجھے اللہ ہی کی بندگی کرنی، اور پورے یقین سے جانیں کہ مجھے ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ آج کی خوشیاں اور آج کے غم سب زوال پذیر ہیں، ایک دن ایسا یقیناً آئے گا کہ جس نے یہاں قربانی دی ہے اس کی قربانی کا صلہ اسے ملے گا، اور جس نے قربانی نہیں دی اور یہاں عیش میں زندگی گزاری، اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اس کو پکڑ۔ زندگی میں جتنا بھی ہے سب اللہ کی طرف سے جانے اور اس کی بندگی میں لگا رہے اور اس کے قرب کی تلاش کرے، اور اللہ کا قرب سب سے زیادہ سجدے میں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، اور کیا بات اس نے کہی، اس نے کہا اب چیزیں دیگر، اب تو وہ چیزیں دیگر، بندہ بننا اور بات ہے اور اس کا بندہ وہ اور بات۔ ان شرافہ انتظار، یہ مسلسل انتظار میں رہتا ہے کہ مہربانی کریں، کچھ عنایت فرمائیں، دعا مانگتا رہتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہوتا ہے وہ منتظر، اللہ خود انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کچھ مانگے میں۔ سب سے بڑا قرب اللہ کا وہ یہ نماز ہے اور سجدہ ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص جمعے میں جتنی جلدی آئے گا مسجد میں، اللہ نے کہا قیامت کے دن میں اسے سب سے زیادہ اسی حساب سے اپنے قریب بٹھاؤں۔ وہ دن جس دن شدید گرمی ہوگی اور جس دن لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہوگی، اللہ کے قرب میں جو بیٹھے گا اسے کیا پریشانی اور کیا تکلیف۔ اسی لیے فرمایا وہ من یومئذ، وہ جو دن آئے گا من فزع آمنون، اس دن پوری کی پوری امن اور سلامتی کی بشارت دے میرے بندوں کو کہ فزع اور جو پریشانی اور تکلیف ہے ہم بالکل اس سے محفوظ رکھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو یہ بات ایسی کہ اس پہ یقین کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں اور شریعت اسے دلیل نہیں مانتی، لیکن انسانی زندگی میں ایسی چیزیں پیش آتی۔ ایک آدمی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ساری زندگی پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، تو جب انتقال ہوا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب مجھے یہ بڑے اچھے لگتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو مجھے منظر دکھایا گیا ان کی قبر کا، اور میں نے دیکھا فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا 60 سال لوگوں کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اب تم پھر آ کے مجھ سے پوچھتے ہو تم کیوں آئے؟ کہتے تھے مجھے ان کے مقام کا اندازہ ہوا کہ اللہ کی توحید اتنی دل میں جم گئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی ربوبیت کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ اس لیے یہ نماز سب سے بڑا مظہر ہے اللہ کے قرب کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اتنا اچھا پڑھتے تھے اسے کہ باقی ساری عبادتوں کے مقابلے میں نماز بہت زیادہ عمدہ ہوتی۔ تکبیر تعظیمہ کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، اور اللہ کے حضور میں دونوں ہاتھ باندھ دیتے تھے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں بادشاہوں کا منظر۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے جب اپنا دربار لگاتے تھے تو درباری ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑا افسر آ جائے، امیر آ جائے، کسی ریاست کا سربراہ آ جائے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ کبیرہ گناہ۔ وہ کہتے ہیں آزاد رہو، گفتگو
میں آزاد، ذہنی آزادی، بے ادبی نہیں، بے احترامی نہیں، کسی کو گالیاں نہیں دینا، لیکن یہ ہاتھ باندھنا یہ اللہ کا حق بنتا ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہیں اور باندھنے چاہیے. کوئی بڑا آدمی آ جائے کھلے ہاتھ چھوڑ دے، ہاتھ پیچھے کو باندھ دے، کسی طرح کر لے، مگر ہاتھ نہ باندھے کسی کے سامنے. یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مالکی فقہا نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب قرات کرتے تھے تو ہاتھ باندھ دیتے تھے. ہر طویل قیام، ہر مرتبہ جتنا اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، ہر طویل قیام میں ہاتھ باندھنے. اور پھر شروع کرتے تھے نماز کو اللہ کی ثنا سے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر اسے ولا الہ غیرک پڑھتے تھے. اور صرف یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ سے پہلے کئی چیزیں پڑھتے تھے. مثلا یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے اسی طرح گناہوں سے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کرتے تھے. 3 مرتبہ پڑھتے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ سے پہلے، اونچی آواز میں پڑھنے سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے درمیان اتنا وقفہ کبھی کبھی ہو جاتا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ بھول تو نہیں گئے. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا پڑھ کے پھر کہتے تھے، اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ، اتنی خلیج قائم کر دے، کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تم نے مشرق اور مغرب کو کناروں پر کر دیا ہے. مجھے اور گناہ کی زندگی کو اتنا دور دور ہے میرے رب کر. یہ اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کے ساتھ باتیں تھیں. اس لیے آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو اسے یقین سے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اس کا رب اسے سن رہا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے. پھر فاتحہ شروع فرماتے تھے، پھر سورج ملاتے تھے، پھر رکوع میں جاتے تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے اتنا جھک جاتے تھے کہ ہم نے دیکھا آپ کی کمر، پیٹھ اور سر برابر فاصلے پہ آ جاتے تھے. حتیٰ کہ ہم ان کی کمر پہ پانی کا پیالہ رکھ دیتے بھر کے تو پانی کا پیالہ نہ چھلکتا، اتنا خدا کے سامنے جھکنا. اس لیے یہ رکوع، یہ سجدے، یہ ہاتھوں کا باندھنا، یہ سب اللہ کا حق بنتا ہے. یقین سے اس بات کو دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ قتل مجھے کوئی کر دے، میں کسی کو رکوع اور سجدہ نہیں کروں گا. مار دے، میں مومن آدمی سجدہ نہیں کروں گا کسی کو. اسی طرح یقین سے یہ جانے کہ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھنے، اللہ ہی کا حق بنتا ہے. ہاتھ بھی وہاں باندھنے ہیں، رکوع بھی اسی ذات کو کرنا ہے، اور اس رکوع سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اس رکوع سے گناہ معاف ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے بہت ہی جلیل القدر نبی تھے، اور خدا نے انہیں کہا کہ داؤد ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد اتنے نور کا چہرہ رکھتا تھا کہ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے دیکھا عالم ارواح میں تو خاص طور پہ پوچھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تمہارے بیٹے داؤد ہے. اور اس آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میری عمر 40 سال سے دے دے، اور اللہ نے دے دی. داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی. اللہ نے فرمایا جب اسے احساس ہوا کہ بات وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ کچھ لغزش ہو گئی، رکوع میں جھک پڑا اللہ کے سامنے. اور اللہ نے فرمایا بڑے ہی نرم دل والا تھا، اس نے رکوع کیا تو ہم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا. یہ رکوع اللہ کے خطاؤں کو معاف کرانے والا ہے. ہم تو بس ایک تصویر یاد کر لی ہے اور طے کر دیا ہے حرام ہے جو اس سے آگے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا پڑھتے تھے؟ رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عظمت کو بیان کرتے تھے.
اسی لیے حکم تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امام جو نماز پڑھائے اگر اسے علم ہے ان چیزوں کا تو اس کی پابندی کرے. اتنی سختی تھی امامت میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں، یہ نبی کی بددعا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس سے تنگ آ جائیں کہ کسی طرح اس کی امامت ختم. اس لیے مقتدی نماز پڑھنے والے ان کو بھی اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ مسجد میں ہیں، امام سے ناراض ہیں، کوئی شرعی مسئلہ ہے، دنیا بھی نہیں، کوئی شرعی مسئلہ ہے، تنگ آئے ہیں، اسے بتا دینا چاہیے کہ حضرت آپ کی امامت پہ ہم راضی نہیں، پھر جو بھی ہو تو بس اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ اس امامت سے ہم راضی نہیں. ایسے نہ ہو یہ چپ رہیں اور خدا کی لعنت کسی اور پہ پڑ جائے. اتنا امامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک مقام بتایا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں مدینہ منورہ میں نماز پڑھاتا تھا اور میں نے ایک دن کسی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار جو تم ہمارے مسلے پہ آئندہ ہو تمہیں تھوکنے کا طریقہ نہیں پتہ. حیران ہوتے ہیں، عجیب تہذیب ہے، جہاں چاہ تھوک دیا. یہ بھی کرکٹ کا بڑا زور شور تھا، بہت زیادہ ہم سفر میں تھے لیکن ایک جگہ رکے تو ایک منزل پر نظر پڑی، وہ اتفاق سے منزل بھی ایسا تھا کہ کرکٹ ٹیم ہماری اور کسی نے ایسے ہی تھوک دیا. ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ تھوکنے کا طریقہ بھی نہیں پتا کہ گراؤنڈ میں تھوک گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت چھین دی اس لیے کہ امام آپ نے بتایا سب سے پہلے خدا کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے جتنا وہ اچھا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں خدا کی رحمت تقسیم ہونا شروع ہوتی ہے اس کے مقتدیوں میں. وقت اس کے دائیں طرف والے ہوتے ہیں ادھر رحمت جاتی ہے، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، حتیٰ کہ آخری نمازی تک خدا کی رحمت پہنچ جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں کھڑے ہوتے تھے. ہم خود کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی تعریف جو اس نے اپنے رب کی کی. اللہ سنتا ہے اس تعریف کو، اسی لیے آتا ہے کہ اس کے بعد پڑھو اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، کبھی کبھی پڑھتے تھے مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما ومل ما شئت من شیء بعد احق ما قال الله وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اتنی طویل دعائیں اللہ کی حمد میں پڑھتے تھے. یہ نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں، اسی لیے فقہاء نے سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، سلام سے پہلے دعائیں مانگتے تھے. فقہاء کہتے ہیں کہ اگر سجدہ طویل ہو جائے تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اللہ کی تسبیح کے بعد دعا مانگ لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ سجدے میں پڑھے، ربنا لا تزغ قلوبنا یہ پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ یہ مانگا کرو جب سجدے میں جاؤ تو وہ اللہ اللہ ربی، اللہ صرف اور صرف تو ہی ہے اللہ میرا ہے، لا اشرک بہ شیئا اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا. وہ طویل سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لیے تھے کہ وہ دعائیں مانگتے تھے، اور سجدے میں دعا مانگنی چاہیے. ہر وہ دعا جو کتاب و سنت میں آئی ہے عربی زبان میں اسے مانگا جا سکتا ہے. مختصر خلاصہ ساری باتوں کے لیے ہے. اور پھر درود شریف اور درود شریف کے بعد جو وقت ملتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں مانگتے تھے، اتنی دعائیں مانگتے تھے. بزرگوں نے کہا کچھ بھی نہ مانگے تو سلام سے پہلے ایک دعا تو مانگی لے کہ اللہ نے جو قرآن میں سکھائی ہے. اللہ نے کہا کہ دعا مانگا کرو اللہ سے اور کہو کہ رب ارحمہما اللہ میرے ماں باپ پر ایسی مہربانی فرما کما ربیانی صغیرا جیسے کہ میں بچہ تھا اور وہ محبت سے میری پرورش کرتے رہے، جیسے ان کے جذبات سے خدایا اتنی رحمت ان پہ کری. فقہاء نے لکھا ہے کہ سلام سے پہلے لمبی دعاؤں کے لیے مقتدیوں کو موقع دینا چاہیے
جو دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں اسے پڑھیں. اگر عجیب حال ہو گیا ہے، علم نہیں رہا، تعلیم نہیں رہی، لوگ بس وہی گنی چنی دعائیں مانگ لیتے ہیں. یہ نماز بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے، اس کی قدر کرے اور اس نماز میں اللہ سے دعا کا راستہ اور تعلق قائم رکھے. اللہ ہمیں اور